جی ہیلو دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں. اور دوستو اس وقت میں موجود ہوں فورٹ مکینری نیشنل مونومنٹ اینڈ ہسٹوریکل شرائن جو یہاں پہ بالٹیمور میری لینڈ میں ہے. اور جو امپورٹنٹ بات آج آپ سے کرنی ہے آپ لوگوں سے وہ تو بیسیکلی کرنی ہے کہ امبیسڈر مسعود خان صاحب جن کو پاکستان نے نامینیٹ کیا ہے بیسیکلی، اور نامینیٹ کیا تھا کہ وہ امریکہ میں چلے جائیں. اور ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں آلریڈی یہاں پہ ڈاکٹر اسد صاحب، ان کی جو ٹینیور ہے وہ جنوری میں ختم ہو گیا تھا. لیکن مزے کی بات یہ ہے دوستوں کہ اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے اندر کچھ کانگریس مین جو ہیں، ایک پینسلوینیا سے آئی تھنک اسکاٹ پیری صاحب ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو 1600 پینسلوینیا پہ جناب کہ آپ مسعود خان صاحب کو اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ نہ کریں ریکگنائز، ان کو امریکہ کے اندر پاکستان کا سفیر نہ لگنے دیں. امریکن جو ہے وہ اکثر آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ڈپلومیٹک جارگنز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کراتے رہتے ہیں. 2011 میں نے ایک دفعہ ایک ٹرم پڑھی جس کو بولتے ہیں فارورڈ ڈپلائڈ ڈپلومیسی. بھارت آج کل ایک فارورڈ ڈپلائڈ ڈپلومیسی کے اوپر کام کر رہا ہے. اور وہ دیکھیں آپ کس طرح کی ڈپلومیسی ہے کہ مسعود خان صاحب جو کہ پاکستان کے پہلے بھی امبیسڈر رہ چکے ہیں اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے ایک جو کشمیر پالیسی رہی وہ اس کو کافی دیر UN میں دیکھتے رہے، اور ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ رہے اور اتنی ہائیسٹ پوزیشن پہ تھے. تو میرا پرسنل ایک کرٹیسزم ان پہ تھا، ویسے بھی تھا کہ ان کو بھائی ویسے ہی اس پوزیشن پہ نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ پوزیشن جو ہے ان کے لیول کی نہیں ہے. لیکن جس طرح میں نے ایک ٹرم بتائی ہے فارورڈ ڈپلائڈ ڈپلومیسی جو بھارت نے ان کے خلاف شروع کی ہوئی ہے، ان کیس پاکستان کے خلاف شروع کی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے. اور ظاہری بات ہے ہر ملک کو حق ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی پالیسی بنانا چاہے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. فارورڈ ڈپلائڈ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ فارورڈ ڈپلائڈ ڈپلومیسی میں نے پہلی دفعہ جیسے میں نے بتایا میں نے سنا تھا ہلری کلنٹن صاحبہ نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم اپنے تمام ڈپلومیٹک ایسٹس جو ہیں وہ یوز کریں گے اور ہم جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دشمن کی یا کی سرزمین میں گھس کے پلاننگ کرنا اور چیزیں کرنا بیسیکلی ایک سا مقصد یہ تھا. سو انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے تمام ایسٹس یوز کریں گے، ہم اپنی پبلک ریلیشننگ یوز کریں گے، ہم اپنی PR کا استعمال کریں گے، ہم اپنے میڈیا ریسورسز کا استعمال کریں گے اور ہم جو ہے وہ پہنچیں گے اس مقصد کے لیے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے چین کو کس طرح جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے انڈیا نے بھی وہی چیز سیکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو مسعود خان صاحب پاکستان کے سفیر آ رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے ان کو لایا جا رہا ہے تو ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے اور وہ مقصد ہے کشمیر پہ زیادہ فوکس کرنا. اچھا یہ اگر کشمیر پہ فوکس کرنا ہے تو انہوں نے کہا اس کو کیوں نہ روکا جائے اور اس پہ پلان کیا جائے اور اس کے اندر امریکہ کے اندر ایک اوپینین بنائی جائے. اور اس حوالے سے وہ کافی کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آن ہولڈ کر لی تھی مسعود خان صاحب کی. اور آج میں کچھ جگہوں پہ مجھے بڑے سارے میسج بھی آ رہے ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ انفارمیشن شیئر بھی کرتے رہتے. تو مجھے کسی نے بتایا جناب کہ شاید جو ہے وہ مسعود خان صاحب کی جو امبیسڈر شپ ہے اس پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ ان کو نہیں امریکہ لے رہا. گو کہ یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہوگا اور یہ ایک ڈپلومیٹک ایک لفظ ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈپلومیٹک کرائسس آ سکتا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، کیونکہ ہم نے تو اس پہ کوئی کریڈینشلز پہ بات نہیں کی. لیکن اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو باتیں وہ کر رہے ہیں جس طرح میں نے اسکاٹ پیری آئی تھنک جس کا میں نے ذکر کیا پہلے، جو پینسلوینیا سے ممبر آف دا کانگریس ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو مسعود خان صاحب کو آپ لے رہے ہیں ایز اے امریکہ کا سفیر، پاکستان کا سفیر امریکہ کے اندر، تو یہ تو جناب دیر از اے لائکلی پاسبلٹی کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے دہشت گرد جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ تو حزب المجاہدین کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور حزب المجاہدین کا تعلق تو القاعدہ کے ساتھ ہے. انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے امریکی صدر کو اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، ایک پریشر ڈالا انہوں نے اپنا، اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو یہ ہے کہ ہم تو بیسیکلی ایک فنڈامنٹلسٹ کو اور ایک ٹیررسٹ جماعتوں کو سپورٹ کرنے والے شخص کو ہم امریکہ کے اندر آنے دیں گے اور پھر وہ اس طرح کی چیزیں کریں گے جس سے امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیمیج ہوگا. اور
انڈیا اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوں گے، اور جو ہماری سٹرگل تھی، اور پھر آپ یہاں تک کہ دیکھیں کہ انہوں نے ہر لنک جو ہے وہ ڈرا کر دیا اپنے لیٹر میں، کہ جی عافیہ صدیقی کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا، انہوں نے کہا جناب القاعدہ کا بھی ذکر کر دیا، پھر کشمیر کے حوالے سے جتنی موومنٹ رہی ہے اس پہ بھی ذکر کر دیا، اور پھر جہاد کی بات بھی کر دی، اور ایک پورا پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ کیا میں ایک سوال ہے کہ کیا پاکستان کے لیے یا پاکستان کے موقف کے لیے کوئی کانگریس مین یہاں پہ آئے گا جو یہ کہے گا کہ یہ پاکستان کا ڈپلومیٹک اینڈ سوورن حق ہے کہ وہ جس کو مرضی اپنا امبیسڈر نومینیٹ کرے؟ میں تو آپ کو پتہ ہے ایٹ فرسٹ پلیس میں ان کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف تھا، ناٹ بیکاز کہ وہ جو اسکاٹ پیری صاحب جو بات کر رہے ہیں یا ممبر آف کانگریس بات کر رہے ہیں، میں ان کی جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف اس لیے تھا بیکاز ہی از ٹو اولڈ ٹو کیری این اپوائنٹمنٹ اینڈ ہی ہیز اے لاٹ آف بیگیج بیہائنڈ ہم۔ وہ کس قسم کا بیگیج ہے وہ علیحدہ باتیں ہیں، وہ کیا وہ رہے یہاں پہ، کیا کرتے رہے، یہ تو ڈپلومیٹک سروس جانتی ہے، لیکن ایک پتہ نہیں کیوں سارے لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے، وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں نا، ہماری قبر میں سے ہمیں اٹھا کے آپ کوئی سفیر لگا دیں، کوئی وزیر لگا دیں، کوئی پوزیشن ہمیں جو ہے نا وہ کر دیں۔ لیکن دس از سم تھنگ وچ از ویری انوائنگ، ویری ڈسٹربنگ جی، جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں کہ یار یہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے، اور کیوں ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک ینگ بندے کو کیوں آپ نہیں اپوائنٹ کرتے، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ انڈسپینسیبل ہیں، ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ فورٹ مکینری نیشنل مونومنٹ اور شرائن پہ کھڑا ہوں، یقین کر کے مانے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ہسٹری کو فالو کر رہے ہیں، جو ہسٹری دیکھ رہے ہیں، اپنی ویلیوز دیکھ رہے ہیں، کلچر کو دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے ابھی تھوڑا سا ایک انٹرویو بھی کیا ہے کہ میں نے ایک اور یوٹیوب چینل بناؤں گا جس میں تھوڑی اپنی ٹریول ہسٹری وغیرہ ڈالوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں کدھر کدھر گھوم رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ سو یہ جو چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ دوستو ہمیں مسعود خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑا سبق ملا ہے کہ کس طرح جو دا پیپل ود دا بیگیج دے مسٹ ناٹ کم انٹو دا ڈپلومیٹک سروس ناؤ۔ اور میرا نہیں خیال کہ جن کے اوپر اتنی لیدے ہو گئی ہے وہ کیا آ کے بات کریں گے یہاں پہ، وہ کشمیر کی کیا بات کریں گے؟ کشمیر کی بات ہوگی جب اسلام آباد مضبوط ہوگا، کشمیر کی بات ہوگی جب لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ مضبوط ہوگا، اور کشمیر کی بات ہوگی جب آپ فائنینشلی سٹرونگ ہوں گے، اور کشمیر کی بات ہوگی جب آپ کا ایک دنیا میں لوگ آپ کو ریکگنائز کریں گے۔ دیکھیے آج دنیا، ہم یہ بات کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ دنیا اکثر سوال کیا جاتا ہے جی دیکھیں پاکستان کی کشمیر پہ کیوں بات نہیں سنی جاتی، کیوں وہ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں سائلنٹ ہے، ان کے دل کے اندر کیوں خوف نہیں آتا جب کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے؟ بھائی پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ اس وقت آپ کے دل کی وہ جو ہے نا وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، لوگوں کو اس چیز سے غرض ہے ان کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، اور امریکہ کا یا باقی ممالک کا نیشنل انٹرسٹ یہ نہیں ہے۔ وہ جب دیکھیں نا ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے کہ ہم چین کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر نہیں بولنا، تو بھائی دنیا کا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم نے جو کشمیر میں ہو رہا ہے ان کے ساتھ نہیں بولنا، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں اگلے دن کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب مغرب جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس کے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آپ مغرب کے ڈبل سٹینڈرڈ کے اوپر بات کر لیں، لیکن کویسچن یہ ہے کہ کیا مغرب نے فار لانگ کشمیر کے مسئلے کو ہماری سپورٹ نہیں کی؟ ہم اور جنہوں اسی پنجابی کہتے ہیں نا میمنی بنا کے رکھنا، ہم چاہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ اور مغرب کو ہم ہمیشہ میمنی بنا کے رکھیں، اور انہوں نے کہا جو اسی کشمیر سے کہہ رہے ہیں نا تسی بولی جو طوطے دی طرح رٹو۔ دنیا اس طرح نہیں چلتی، دنیا دیکھتی ہے کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ کس طرح واچ کرنا ہے۔ ہر 6 مہینے سال بعد چیزیں بدل جاتی ہیں، 2 مہینے مہینے میں چیزیں بدل جاتی ہیں، تعلقات بدل جاتے ہیں، ریلیشنز بدل جاتے ہیں، چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، اور ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کشمیر کے مسئلے کو جو ہے نا جیسے پہلے دیکھا جاتا تھا ویسے ہی دیکھیں۔ اب مجھے بتائیں مسعود خان صاحب فار ایگزامپل یہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کیس لے کے آ بھی جائیں یہاں پہ امریکی صدر کو اپنے کریڈینشل دے بھی دیں، مثال کے طور پہ دے دیے انہوں نے کریڈینشلز، پھر اس سے آگے کیا ہوگا؟ دا مین از آلریڈی پولیٹیسائزڈ، وہ تو پہلے ہی پولیٹیسائز ہیں۔ ان کو جن کے بارے میں پورے ڈپلومیٹک سرکل میں ہر جگہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ ایک کس طرح کا اس کی پوزیشن ہے، تو اب مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اس شخص کے بارے میں وہ اس طرح کی پوزیشن میں ہوگا؟ کیا وہ بندہ اس طرح کی پوزیشن میں ہوگا کہ وہ بندہ ہمارا کیس لڑ سکے گا، وہ بندہ کشمیر کا کیس لڑ سکے گا؟ کیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ اس طرح کی پوزیشن میں ہوگا کہ وہ کیس لڑ سکتا ہے؟ اس کے پاس کیا آپشن ہے؟
उसके पास उसकी डिप्लोमेटिक क्रीडेंशियल्स क्या रह जाएंगी. एंड आई एम 210% श्योर, 110 नहीं 210% श्योर, जो डिप्लोमेटिक स्टाफ उनके नीचे काम करेगा वो भी बाहर निकल के कहेगा ऑन बस है, ऑन सारा है, कह रहे हैं, सारा है, कह रहे हैं. इस तरह मज़ा नहीं आता. इंडियन जो यहाँ पे काम करते हैं वो ज़ाहिर बात है, जो मैंने एक लफ्ज़ बोला है फॉरवर्ड डिप्लॉयड डिप्लोमेसी, उनका काम ये है कि अमेरिका के अंदर किस तरह चीज़ें मैनेज करनी हैं. अबाउट चाइना, देखिए आज तो अमेरिका के अंदर एक इन्वायरमेंट है कि जी चाइना के अगेंस्ट, ठीक है जी, फॉर सो मैनी रीजंस, तो इंडियंस को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती. और पाकिस्तान पे उनको अब इतनी ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की पोजीशन वीक है पहले, लेकिन फिर भी वो देखें आपको, वो पूरा अपना सरो सुख इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह उस अपॉइंटमेंट को रोका जाए, उनकी मॉरल, उनकी लीगल इश्यूज़ के ऊपर उनको रोका जाए और कहा जाए देखिए जी मसूद खान साहब तो इस तरह थे, उस तरह थे. अब ये देखिए ये एक बंदा तो नहीं कर रहा, पहले तो स्टेट डिपार्टमेंट उसको होल्ड पर रख के क्वेश्चन मार्क करके अंदर ही अंदर जाहिर बात है उन्होंने अपना एक पूरे का पूरा नेटवर्क चलाया हुआ था. और मैं तो समझता हूँ कि जो बंदा भी अच्छा काम करे उसको कामयाबी जो उसके मुकद्दर होते हैं. और जो मुल्क भी या जिस तरह भी कोई मुल्क जो है वो ये समझता है कि भाई हाँ हमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को वॉच किया, उन्होंने मसूद खान साहब की जो अपॉइंटमेंट है उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया है. और इस वक्त जो एक बहुत बड़ी लॉबी जो है वो ये काम कर रही है यहाँ पे. और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं हम खामोश बैठे हुए हैं. हमारे लोग जो हैं वो वाइट हाउस तक कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरह प्रेसिडेंट को कन्विंस करें. एक तरफ हमारी पोजीशन ये है कि हम बाइडेन साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने हमारे सफ़ीर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया. अब मुझे ये बताएं, सुनने में आया था जी कि जो डॉक्टर साहब हैं असद साहब, उनको इसलिए भी उनका टर्न्योर भी हो गया, इनको एक्सटेंशन भी नहीं मिली क्योंकि वो यार उनकी पोजीशन इस तरह की है कि शायद वो बाइडेन साहब से कॉल अरेंज नहीं कर सके. देखिए बाइडेन से कॉल अरेंज करना प्योरली सिर्फ और सिर्फ एम्बेसडर का काम नहीं है. ये एक बेसिकली आपके मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं. अफ़गानिस्तान की सिचुएशन बदली हुई है, इमरान खान साहब के अपनी जो अल्फाज हैं वो भी उसको भी अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि आपको पता है इमरान खान साहब जो है ना टकाटक बातें बड़ी करते हैं और अमेरिका को एब्सोल्युटली नो. और आपको पता है अपनी पॉलिटिकल वो सपोर्ट के लिए डोमेस्टिकली भी उनको पता होता है कि मैंने किस तरह लोगों को विन करना है, तो वो अमेरिका फिर बैशिंग कर लेते हैं. क्योंकि इमरान खान साहब के अंदर एक कॉम्बिनेशन आजकल है कि वो रिलीजियसली वो हैं, वो झुके हुए हैं रिलीजियसली, उनके अंदर वो है एक झुके हुए हैं. और दूसरा ये है कि वो ये समझते हैं कि हमें आगे की तरफ जो चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत है, जिसमें वो मज़हब का कार्ड का बड़ा आपको पता है इस्तेमाल कर रहे हैं. और वो समझते हैं कि जितना ज़्यादा मज़हब कार्ड मैं खेलूँगा, जितना ज़्यादा मैं एंटी वेस्ट बात करूँगा, मैं प्रो अपने कल्चर की बात करूँगा, अपनी वैल्यूज़ की बात करूँगा, लोग मेरी बात को मानेंगे. सो वो जो ऑलरेडी अमेरिका के साथ ताल्लुकात और मगरब के साथ ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान के ख़राब करने पर तुले हुए हैं. और वो समझते हैं कि यही सबसे बेस्ट तरीका है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने का, इससे अच्छा और तरीका नहीं हो सकता. और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कहा यार इमरान खान साहब ने 5 साल और को कड्डन, इमरान खान साहब 5 साल और लगा गए तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के थोड़े बहुत दुनिया में ताल्लुकात हैं उसके वो भी जाते रहेंगे. सुनने में अभी आ रहा है कि वो दुनिया का कोई मुल्क उन्होंने छोड़ा नहीं है जिससे वो कर्जे की बात नहीं कर रहे. कजाकिस्तान के साथ भी बात हो रही है, पता नहीं किस किस के साथ बातें जो हैं वो चल रही हैं कर्जे के हवाले से. वो कोई बात नहीं है, ठीक है कर्जा लेना चाहिए जहाँ पर ज़रूरत हो. मुल्कों को ज़रूरतें पड़ती रहती हैं, हमें भी ज़रूरत पड़ती है और हम भी कर्जा ले रहे हैं. और जिससे वो कहते हैं कि लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स हियर, द सेंट्रल क्वेश्चन रिमेन्स हियर कि इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है ऑन फॉरवर्ड डिप्लॉयड डिप्लोमेसी वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट काम कर रहे हैं. और वो समझते हैं कि जितनी फॉरवर्ड डिप्लॉयड डिप्लोमेसी जो है उसके ऊपर काम होगा, जितना जिसे कहते हैं ना अमेरिका के अंदर बैठ के पाकिस्तान को किस तरह जो है वो इंटरेस्ट को हार्म करना है. और जिस तरह हम समझते हैं कि हमें इंडिया के इंटरेस्ट को किस तरह हार्म करना है, ये हमारा भी काम है, ये उनका भी काम है. लेकिन हमने जैसे कहते हैं ना हमने अपनी वीक पोजीशन खुद ही ढूंढी. और वो वीक पोजीशन इसलिए ढूंढी हमने कि हमने मसूद खान साहब को अपॉइंट कर दिया. और हमारे जो बाबे बैठे हुए हैं, बेशक अब मैं क्या बातें करनी, फिर अपनी तनकीद भी बंदा करता है, दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, अपनी जैसे कहते हैं ना गुस्सा भी आता है. और फिर ये भी होता है कि यार हम क्यों हमारे साथ इस तरह ये किया जाता है, क्यों पाकिस्तान के एक यंग बंदे को यहाँ पे जो वाकई अच्छा बोल सकता हो, अच्छा लिख सकता हो, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे, जो लॉबिंग करे, जो बोले, जो आके बात करे, जो यूनिवर्सिटीज़ में जाए, कभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हमारी चेयर हुआ करती थी, जो हार्वर्ड में जाए, जहाँ पे जाके बताए कि पाकिस्तान ने क्या किया है.
اگر پاکستان نے دنیا کو پچھلے 15-18 سال کا جو امریکہ کے ساتھ لائزن تھا اور جو ویسٹ کے ساتھ لائزن تھا، اس کو ہم نے دنیا کو ریمائنڈ نہ کرایا اور ویسٹ کو ریمائنڈ نہ کرایا، تو ہماری ساری قربانیاں جو کی ہوئی ہیں وہ رائے گاں چلی جائیں گی اور ہمارا جو تعلق تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور ہم انشاءاللہ اس تو پہ تلے ہوئے ہیں، اسی کوئی موقع چھڈن نہیں لگے کہ انشاءاللہ تعلق جڑا ہے انہوں مکاواں گے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کا ویژن ہی یہ ہے کہ جدھر ہمارے تعلقات تھے وہ سب تعلقات ختم کر کے صرف چین سے تعلق رکھا جائے اور سعودی عرب سے رکھا جائے، وہ بھی جو پیسے ڈالر دیں۔ تو وہ جیسے ہمارے دوست اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایک ہی پالیسی ہے، فالو دا منی۔ سو یہ جو پالیسی ہے اس کو بند ہونا چاہیے، اور ہمیں ویسٹ کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی لے کے آنی چاہیے، اور اس تبدیلی میں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے ماڈرن ٹولز استعمال کرنے چاہیے، یوتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ مسعود خان صاحب جیسے جو بزرگ ہیں جن کی ریٹائرمنٹ ہوگی، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک جاب انجوائے کر چکے ہیں اور ابھی ایک اور جاب کے چکر میں وہ ہیں، دس از ویری انفیئر، اور اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے کہ امریکن کانگریس مین ایکٹیو ہیں، میڈیا ایکٹیو ہے، انڈینز دیکھ لیں، انہوں نے ایک کانگریس مین سیدھا پکڑا اور اس کو کہا دیکھو یہ بندہ، اور آئی ایم شیور 500% شیور کہ دے آر واچنگ ویری کیئرفلی، اور یہ کانگریس مین کو ہی ہیز بن جسے کہتے ہیں نا، اس کو بتایا گیا ہے، سینسٹائز کیا گیا ہے، ان کو یہ کیا گیا، دیٹس وائی ہی روٹ دس پاورفل لیٹر ٹو دا پریزیڈنٹ اینڈ ٹو دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ۔ لیٹس سی what the result come. Thank you very much.